يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. آپ تمام حضرات مل کر عقیدت محبت کے ساتھ اور جوش جذبے کے ساتھ با آواز بلند درود شریف کا ورد کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین، علماء کرام، دیگر مذاہب سے سکھ، ہندو، عیسائی، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام حضرات اور میری بہنیں، میرے نوجوان بچے، میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، سب کو السلام علیکم. وقت کی تو بہت تنگی ہے یقیناً، لیکن ہم نے محبت میں 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت دیا ہے. اب ہمارے کیا نام ہے آپ؟ رئیس احمد، یہ چونکہ اس علاقے کے رئیس بھی ہیں، اور رئیس ویسے آپ کو پتہ ہے رئیس ہی ہوتے ہیں. اب ان کی طرف سے جو ہے وہ انہوں نے خود بھی کہا ہے، یہ کیسا تیری محفل میں دستور زباں بندی، یہ کیسا تیری محفل میں دستور زباں بندی، کچھ کہنے کو ترستی ہے زباں میری. وسعت دل تو بہت ہے، وسعت سارا کم ہے، اس لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے. میں ویسے تھکا ہوا ہوں، آج اسلام آباد سے ظفر صاحب کی محبت میں، اب وہ پتہ نہیں ظفر صاحب بھی اپنا درشن نہیں کراتے، وہ ترساتے ہیں سب کو، وہ بھی اس وقت نہیں ہیں. ان کی محبت میں اور ان کے حکم پر میں اسلام آباد تھا. بڑی کوشش کاوش کے باوجود میں اسلام آباد سے پہنچا ہوں. ابھی میں تھکا ہوا بھی بہت ہوں، لیکن کہوں تو کیا کہوں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے،
لیکن بس میں چھوٹی سی ایک بات کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کسی نے کہا ہے تمنا ہے عدالت جب خدا کی خوب گرم آئے. تمنا ہے، توجہ ہے میری طرف کہ نہیں؟ تمنا ہے. سبحان اللہ کی آواز نہیں آتی تو میں سمجھ رہا ہوں سو رہے ہیں سارے. تمنا ہے عدالت جب خدا کی خوب گرم آئے. تمنا ہے عدالت جب خدا کی خوب گرم آئے تو میرا نام یوسف کے خلیداروں میں آ جائے. بس اس نظریے کے تحت میں اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آ گیا ہوں، اور میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور مجھے حقیقت ہے بہت خوشی ہوئی. یہ گلدستے، یہ تمام کلر کے پھول، میری بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں، اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں. میں ان کو دیکھ کے ظفر بھائی کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور اس گلدستے کے سجانے پر میں خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں. کسی نے کہا ہے جمع ہوئے ہیں چند ہنسی گرد میری مزار کے. جمع ہوئے ہیں چند ہنسی گرد میری مزار کے. یہ پھول کیسے کھل گئے ہیں، یہ دن تو نہ تھے بہار کے. یہ سارا کریڈٹ ظفر عباس کو جاتا ہے، اور میں ان سے اس لیے بھی محبت کرتا ہوں. ان کا نام ظفر ہے، اور بہادر شاہ ظفر کی تاریخ انہوں نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی. بس ظفر تو تھا ظفر، بس ظفر تو تھا ظفر، کبھی تخت پر تھا جلوہ گر. بس ظفر تو تھا ظفر، کبھی تخت پر تھا جلوہ گر. آگے وہ آپ کے اوپر تو فٹ نہیں ہوتا، لیکن اس بیچارے کے اوپر فٹ ہو رہا ہے. آگے بھی بات کر دوں آپ کی اجازت سے. بس ظفر تو تھا ظفر، کبھی تخت پر تھا جلوہ گر. پر تقدیر سے تھا بے خبر، اب سویا ہے زیر بازار میں. میں آپ کی انسانیت کی خدمت پر ایک واقعہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سناتا ہوں. جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق. یہاں میرے دوست شاہد ندیم صاحب بیٹھے تھے، میرے خیال سے بھاگ گئے. وکیل ہیں وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے، میرے اچھے دوستوں میں سے. یہ شاہد ندیم شیخ، ان کے بڑے بھائی نعیم شیخ جو امریکہ میں رہتے تھے، میرے ساتھ حج عمرے میں اکثر ہوتے تھے ساتھ سعودی عرب میں. خیر، تو میں یہ بات سنانا چاہتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے میرے محبوب کو اللہ نے حکم دیا پڑھ اپنے رب کے نام سے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. اللہ جزاک خیر دے حسن شیخ کو، میرے بڑے پرانے دوست ہیں. ان کے چہرے سے مجھے مضامین کا ورود ہو رہا ہے دیکھ کے. سبحان اللہ کہہ دو. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی. میں اس آیت پہ بات کروں گا. یطغی بمعنی طغیانی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد جب گھر آئے تو گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، پسینہ آیا ہوا تھا. تو ام المومنین اما ختیجہ، سب زور سے کہو رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے تسلی دی میرے محبوب کو. پہلی تسلی اور پہلی وحی وہ یہ کہ اے میرے محبوب، اے میرے سرتاج، اے میرے لائف پارٹنر، آپ کو خدا ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ کہہ دو. کیوں؟ کہ آپ خلق کی خدا کی خدمت کرتے ہیں، آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. اس لیے اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. اللہ آپ سے مخلوق کی خدمت لے رہا ہے اور لے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اپنا محبوب مجھے اور تجھے دیا ہے. وہ ہم سے بڑا نالائق اور کون ہوگا کہ ہم ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتے.
میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، تھوڑا آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا، سبحان اللہ بھی کہہ دینا بات اچھی لگے تو۔ رات کے 2:30 بجے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پہنچے۔ تھوڑے سے فاصلے پہ آپ پیٹھ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق بھی آ گئے۔ وہ بھی آئے تو آپس میں انہوں نے گفتگو شروع کی۔ انہوں نے پوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا 3 دن سے بھوکا ہوں، نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا چلو مسجد میں ہی چلتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ آپ؟ انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال ہے۔ میرے محبوب نے پیچھے گردن گھمائی اور کہا میں 5 دن سے بھوکا ہوں۔ الفا الفا مرتن بعدد کل ذرۃ، قربان جائیں پوری کائنات میرے نبی کی اس گھوڑے کی پاؤں کی خاک پر جس پہ آپ بیٹھ کے جہاد کے لیے جایا کرتے تھے، پوری کائنات کو قربان کرتا ہوں۔ آپ فرانس کے صدر کو لیے پھر رہے ہیں، میں اس کا تھوڑا سا نمونہ آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورت قلم ہے، اس کے اندر لکھا ہے عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اس کا ترجمہ میں کروں گا تو شاید آپ لوگ برا نہ منا جائیں، وہ مشکوک النسل ہے اس کا ترجمہ، کوئی بھی دیکھے۔ تو اب ہم فرانس کے صدر کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جس استانی کے پاس پڑھتا تھا، استانی اور استاد باپ ہوتا ہے، باپ اور استانی اماں ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہے اپنی ماں کے ساتھ، تو اس سے ہم کیا شکوہ کریں؟ لیکن محبوب کو اللہ نے جو شان دی ہے وہ ایسی شان ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر۔ میرا اور ظفر صاحب کا تھوڑا سا ایک اشتراک ہے جس کی وجہ سے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میں رمضان میں سعودی عرب میں ہوتا ہوں، لیکن تقریباً 27-28 سال سے اللہ کا مجھ پر فضل ہے، دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ 6000 آدمی کو رمضان المبارک میں کھانا ان کو میں پرووائڈ کرتا ہوں، اور یہ بھی میں نے ان کو انسانیت کے لیے جب بھی کوئی کام کیا ہے بتایا ہے، انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں، اور آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ میاں خوش رہو تم، میاں توجہ، میاں خوش رہو تم ہم دعا کر چلے، میاں خوش رہو تم ہم دعا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ اللہ ہم سب کو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، آپ کی اطاعت کرنے پر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے کوئی بات کی ہے قرآن مجید کی، میں قرآن مجید کا خلاصہ آپ کو 3 لفظوں میں بتا کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کا حکم ماننا، یہ قرآن کے اندر ہے، اللہ کا حکم ماننا، نبی کی اطاعت کرنا اور خالق خدا کی خدمت کرنا، قرآن کا خلاصہ یہی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ حسن شیخ صاحب کو سلام کر کے اجازت لوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو باتیں میری اچھی لگی میرے استادوں نے سکھائی ہیں، کوئی کمی بیشی رہ گئی تو میرے نفس کی شرارت سمجھ کے مجھے معاف کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔